کراچی میں آتے زدگی سے ایک اور سانحہ گل پلازے میں تیسرے درجے کی آگ 14 گھنٹے بعد بھی بے قابو۔ خوفناک آتے زدگی سے فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق 30 زخمی، 16 افراد کی حالت تشویشناک۔ گراؤنڈ اور میزنائن فلور جل گئے، 2 بالائی منزلیں بھی آگ کی لپیٹ میں۔ عمارت میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ پلازے کے 2 حصے گر گئے، پلرز کمزور اور دراڑیں پڑنے سے پوری عمارت گرنے کا خدشہ۔ عمارت کا ملبہ گرنے سے فائر فائٹر جاں بحق، نیوی سندھ رینجرز، فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی ٹیمز آگ بجھانے میں مصروف۔ 5 نارکل، 20 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزر آگ بجھانے کے عمل میں شریک۔ پانی اور فوم سے آگ بجھانے کی کوششیں۔ فائر بریگیڈ کی سیڑھی ٹوٹنے سے 2 افراد گر کر زخمی۔ عمارت میں 1200 سے زائد دکانیں تھیں۔ تنگ راستوں اور آتش گیر سامان کے باعث آگ بڑھی۔ وینٹیلیشن نہ ہونے اور کھڑکیاں بند ہونے سے عمارت میں دھواں بھر گیا۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کے مطابق 60% آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کی شدت اور ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے فائر فائٹرز کو اندر جانے میں مشکلات ہیں۔ 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پلازے میں موجود لوگوں نے ملحقہ عمارت پر چھلانگیں لگا کر جانیں بچائیں۔ کچھ لوگ مسجد کا دروازہ توڑ کر باہر نکلے۔ گل پلازہ کے متاثرین کے اہل خانہ غم سے نڈھال، اپنے پیاروں کی تلاش میں مصروف۔ ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے پلازے کے باہر موجود۔ بیٹا کام کے لیے آیا تھا، رات 12 بجے سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ متاثرہ ماں کی دہائی۔ تاجر نے کہا کہ 5000 سے زائد دکاندار متاثر ہو چکے۔ پلازے میں آگ کیسے لگی، تاحال وجوہات سامنے نہ آ سکی۔ نہ رات کو یہاں جلدی اسنارے کو لائیے، نہ فائر ٹینڈر آئے، ورنہ آگ فل فور بجھ جاتی تو اتنا بڑا جانی اور مالی نقصان نہ ہوتا۔ کوئی ریسکیو کرنے کے لیے اندر جا نہیں سکا۔ مالی نقصان کی تو بھرپائی کر دیں گے اربوں روپے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جان کے کون کرے گا؟ کتنوں کی ماؤں کی فون آ رہے ہیں کہ اتنوں کے بچے گھر نہیں پہنچے ہیں۔ ٹیم کے لڑکے کافی ہیں جو لاپتہ ہیں۔ ہم نے خود نے 200-250 لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے نکالا ہے ریم کی طرف سے۔ 100 افراد کے عمارت میں پھنسے ہونے کی اطلاع ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ کی ٹیم پہنچی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کا کبھی پانی تو کبھی ڈیزل ختم ہو جاتا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ صدر گل پلازہ تاجر ایسوسی ایشن تنویر قاسم میڈیا سے گفتگو میں آبدیدہ ہو گئے۔ کہا کہ بال کی فکر نہیں، دکانداروں کی جانیں بچائی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر نے رابطہ نہیں کیا۔ آگ بجھانے کے عمل میں تاخیر کا شکوہ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گل پلازے کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ تجارتی مرکز میں آتے زدگی پر اظہار تشویش، آتے زدگی واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ تاجروں کا گورنر سندھ کے سامنے احتجاج، شکوہ کیا کہ جو گاڑیاں آگ بجھانے کے لیے آئیں ان میں پانی نہیں تھا، اپنی مدد آپ کے تحت پانی منگوایا۔ گورنر سندھ کی متاثرہ تاجروں اور افراد کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ کا کراچی میں گل پلازہ میں آتش زدگی واقعے پر اظہار افسوس، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ صدر کی زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا متاثرہ تاجروں اور دیگر افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ ریسکیو آپریشن میں تمام متعلقہ ادارے مل جل کر کام کریں۔ زخمیوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں آتش زدگی واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ کہا تمام ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی کے شاپنگ پلازہ میں آتش زدگی اور جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو آگ بجھانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گل پلازے میں آتے زدگی کے واقعے کا سخت نوٹس، کمشنر کراچی کو واقعے کی انکوائری کی ہدایت۔ آگ کے باعث جانی نقصان پر وزیر اعلیٰ سندھ کا گہرے دکھ کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا فائر سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ کراچی کی کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ فوری کرانے کے احکامات۔ وزیر اطلاع سندھ شجیل انعام ایمن کا گل پلازے میں آتے زدگی واقعے پر اظہار افسوس۔ 92 نیوز سے گفتگو میں کہا رات سے انتظامیہ آگ بجھانے میں مصروف ہے، ریسکیو آپریشن میں تاخیر کیوں ہوئی تفتیش کر رہے ہیں، اگر کوتاہی سامنے آئی تو ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔
آگ پر قابو پانے کے بعد تاجروں کے مالی نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ رپورٹ آنے کے بعد آگ لگنے کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔ میئر کراچی کا گل پلازے میں آتش زدگی کے باعث جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ مشکل وقت میں غمزدہ لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا گل پلازہ کا دورہ، سندھ حکومت اور میئر کراچی پر تنقید۔ میڈیا سے گفتگو میں منم ظفر نے کہا کہ کئی گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہ پانا انتظامی نااہلی ہے۔ تاجر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ حکمرانوں کے پاس زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا بھی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا ثانیہ گل پلازہ دل خراش ہے۔ آتش زدگی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہونا تشویشناک ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا گل پلازہ میں آتش زدگی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید گل نے کہا کہ فائر فائٹرز جاں فشانی سے کام میں مصروف ہیں۔ کیمیکل اور پرفیوم شاپس کی وجہ سے آگ بجھانے میں رکاوٹ کا سامنا ہے۔ عوامی نمائندے اور انتظامی افسران جائے وقوع پر موجود ہیں۔ گل پلازہ کے متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ایران میں حالیہ بغاوت کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا منظم کارروائیوں کا مقصد ایران پر غلبہ پانا تھا۔ ایران میں جانی و مالی نقصان کے ذمہ دار ٹرمپ ہیں۔ ٹرمپ نے براہ راست مداخلت کی اور بغاوت کرنے والوں کو حوصلہ افزائی کی۔ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں نے جان کی قربانی دے کر امریکی اور صہیونی سازش کو نیست و نابود کیا۔ ہنگاموں کے پیچھے موجود ملکی اور بین الاقوامی مجرمان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ادھر ایرانی حکام نے تبریز میں مظاہرین سے ملنے والے ہتھیاروں کی فوٹیج جاری کر دی۔ جدید اسلحے کو مظاہروں میں بیرونی مداخلت کا ثبوت قرار دیا۔ ایران میں نئی قیادت تلاش کرنے کا وقت آ گیا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران میں رجیم چینج کا بیان۔ کہا آیت اللہ خامنائی ایران کی مکمل تباہی کے مجرم ہیں۔ قیادت کا مطلب احترام ہے، خوف اور موت نہیں۔ تہران کے حکمران اقتدار کے لیے جبر اور تشدد پر انحصار کرتے ہیں۔ خراب قیادت کی وجہ سے ایران دنیا میں رہنے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ ایرانی قیادت کو اپنا ملک صحیح طریقے سے چلانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اقتدار کے لیے ہزاروں افراد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کی صدر ٹرمپ اور امریکہ مخالف بیانات پر ایرانی قیادت کو وارننگ۔ کہا صدر ٹرمپ کے ساتھ کھیل نہ کھیلا جائے۔ اگر امریکہ کے اثاثوں پر حملہ ہوا تو طاقتور رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گرین لینڈ تنازع میں امریکی صدر کا جارحانہ سٹروک۔ ٹیرف کنگ ٹرمپ نے بڑے یورپی ممالک پر نیا ٹیرف لگا دیا۔ ڈنمارک، برطانیہ، جرمنی، فرانس، سویڈن، ناروے، فن لینڈ اور نیدرلینڈز پر 10% اضافی ٹیرف نافذ۔ وصولی 1 فروری سے ہوگی۔ 1 جون تک ٹیرف 25% تک بڑھا دیں گے۔ گرین لینڈ کی خریداری یا کنٹرول ہمیں دینے کے معاہدے تک ٹیرف نافذ رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا امریکہ 150 سال سے گرین لینڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ڈنمارک نے ہمیشہ انکار کیا۔ امریکہ کی قومی سلامتی اور پوری دنیا داؤ پر لگی ہے۔ چین اور روس گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو زمین کے اس ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ یورپی رہنماؤں نے گرین لینڈ پر ٹرمپ کی ٹیرف کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے۔ اتحادیوں پر ٹیرف لگانا غلط ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا قومی خود مختاری اور یورپی اتحاد پر زور۔ کہا گرین لینڈ پر حملہ ہوا تو یورپ متحد ہو کر جواب دے گا۔ ناروے، ڈنمارک، سویڈن، نیدرلینڈز، جرمنی اور فن لینڈ کے حکام نے بھی امریکی دھمکیاں ناقابل قبول قرار دے دیں۔ ادھر گرین لینڈ پر امریکی قبضے کی دھمکی پر ڈنمارک اور گرین لینڈ میں مظاہرہ۔ کوپن ہیگن میں ہزاروں افراد کا ہینڈز آف گرین لینڈ بننے کا عزم۔ گرین لینڈ میں ہونے والے مظاہرے میں وزیر اعظم کی بھی شرکت۔ ٹرمپ انتظامیہ نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کی تعیناتی میں تیسری بار توسیع کر دی۔ 2600 نیشنل گارڈ کی تعیناتی کو دسمبر 2026 تک بڑھا دیا۔ یہ مشن اگست 2025 سے شروع ہوا تھا۔ ادھر منیاپولس میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت پر کشیدگی جاری۔ NTIs مظاہرین اور دیگر احتجاجی گروپس کے درمیان جھڑپیں۔
शामी फौज की हल्ब के मशरक में पेशकदमी, दीर, हाफिर, मस्काना और मुतअद्दिद देहातों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। कुर्द मलेशिया ने हल्ब के अहम इलाकों से इनखला शुरू कर दिया। कुर्द कमांडर मजलूम अब्दी ने कहा कि सियासी मामलात पर समझौते के लिए दरियाए फरात की जानिब वापस जा रहे हैं। इराकी कुर्द रहनुमा और अमरीकी सफ़ीरों का शाम में कशीदगी के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। वज़ीर आज़म मसरूर बारज़ानी की अमरीकी सफ़ीरों से मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और हमसाय ममालिक से ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और कुर्दों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। इंडोनेशिया में छोटा मुसाफिर तैयारा पहाड़ी इलाके में गिर कर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 11 अफराद हलाक, 3 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान शामिल। हुकाम के मुताबिक तैयारा कम बुलंदी पर परवाज कर रहा था। आखिरी सिग्नल हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर दूर मौसूल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। दुल्हनिया घर ले आए। जुनेद सफदर की बारात लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची। निकाह की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इसहाक डार समेत वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। जुनेद सफदर की शादी लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती शानज़े अली रुहेल से हुई। जुनेद सफदर के वलीमे की तकरीब आज जाती उम्रा में होगी। जुनेद और शानज़े की वेडिंग शूट की तस्वीर और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल।